آج کا پروگرام سینئر صحافی شعبہ صحافت و لسانیات دارالعلوم ندوۃ العلماء کے موقع استاد محترم جناب مولانا قطب اللہ ندوی صاحب کی وفات پر تعزیتی پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جناب قطب اللہ صاحب ایک نڈر اور بے باک صحافی تھے۔ ان کی سچائی اور دیانتداری سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ ہم طلباء صحافت نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور فائدہ اٹھایا۔ ان کا اس دنیا سے چلے جانے سے صحافت کے میدان میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ مولانا کی پیدائش 23 مارچ 1951 میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن کی اسلامی درسگاہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد 1970 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد عصری تعلیم کے لیے لکھنؤ یونیورسٹی کا رخ کیا۔ 1974 عیسوی میں BA، 1976 عیسوی میں اردو MA، 1978 عیسوی میں LLB اور 1980 میں عربی مضمون میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد روزنامہ قومی آواز لکھنؤ سے منسلک ہو گئے تھے اور وہاں پر کچھ دنوں کے بعد سب ایڈیٹر بن گئے تھے۔ اس وقت ہم صحافت میں زیر تعلیم ہیں۔ ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور سیکھ رہے تھے، جیسے کہ نیوز کی ایڈیٹنگ، فن صحافت کی باریکیاں، انٹرو کسے کہتے ہیں، نیوز کیا ہوتی ہے، انگلش نیوز کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے اردو نیوز کے لیے، اور بہت سی چیزیں سیکھ رہے تھے۔ ہمارا آخری درس 17 نومبر کو ہوا تھا۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مولانا بیمار ہو گئے اور یہی بیماری ان کی وفات کا سبب بن گئی۔ آج تعزیتی جلسہ اسی سلسلے میں کیا جا رہا ہے۔ جناب ڈاکٹر یوسف نگرامی ندوی صاحب کی صدارت میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کلام اللہ کے لیے ندیم الحق کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور جلسے کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن
صدق الله العظيم. تلاوت کلام اللہ کے بعد شعبہ صحافت کے استاد اور سینئر صحافی غفران نسیم صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور جناب قطب اللہ صاحب کی حیات و خدمات پر روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قطب اللہ صاحب سے مسابقہ تو تقریباً 35 سال کا رہا، لیکن 30 سال بہت قریب کے ساتھ دے رہے. 94-95 کے وہ دور جب وہ قومی آواز میں آپ میں واحد اخبار تھا لکھنؤ اور اتر پردیش کا، اور اردو صحافت کی بھرپور ترجمانی کر رہا تھا وہ، اور اس کے سب سے سنجیدہ اور سب سے ذمہ دار لوگوں میں اگر 4 لوگوں کا نام لیا جائے تو اس میں ایک قطب اللہ صاحب، عثمان غنی صاحب اور عشاء صاحب ریٹائر ہو چکے تھے. اور عثمان غنی صاحب ظاہر سی بات ہے کہ داڑیاں لکھ کر اور کچھ ضروری چیزیں اور دیکھ کر کے چلے جاتے تھے. اور عموماً قطب اللہ صاحب کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ وہ نائٹ شفٹ زیادہ کرتے، یعنی اخبار کو پریس تک پہنچانے کے بعد وہ گھر کے لیے نکلے. اور اس دوران ان سے ملاقاتیں اور کبھی صحافت کے حوالے سے گفتگو اس وقت کم ہوتی تھی، لیکن شہر کے حالات اور شہر کے معاملات کے سلسلے میں ان سے گفتگو زیادہ ہوتی. باوجود صحافی ہونے کے وہ ظاہر سی بات ہے عالم دین بھی تھے، آپ کی طرح دارالعلوم سے فارغ تھے، بعد میں لکھنؤ یونیورسٹی گئے. اور جو شہر کے اس وقت کے حالات تھے بہت کشیدہ اور بہت اس پر سنجیدہ گفتگو کرنے والے اگر اخبار میں چند لوگ تھے تو اس میں سے قطب اللہ صاحب. مخالفین اور منافقین کس طرح کی خبریں بھیج رہے ہیں اور اس پر کیسے رد کی جائے، اور ایمان اور عقیدے کی خبروں کو اور اس کے پروگراموں کو کس طرح سے نمایاں کر کے شائع کیا جائے، یہ ساری وہ باتیں تھیں جو آف دی ریکارڈ ہوتی تھی. اس طرح سے ان سے قربت ہوئی اور قربت ہوتی رہی کہ جب میں 1997 میں ہندوستان اخبار سے جڑا اور ہندی صحافت میں وہ خبریں جو اردو صحافت تک محدود تھیں وہ آنے لگیں، ان کی دلچسپی میری طرف زیادہ ہو گئی. وہ جو سرپرستی اور شفقت کا ہاتھ تھا وہ اور زیادہ سی ہو گیا. اور بہت ایسی بات ہے وہ مجھ سے عمر میں بھی 20 سال تقریباً بڑے تھے اور تجربے میں بھی 20 سال بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود اور ان کو اس وقت جتنے لوگ تھے شہر کے اور باہر کے لوگ وہ انہیں ایک صحافی کی حیثیت سے جانتے تھے. اور جہاں کسی بھی محفل میں میں جاتا ان کے ساتھ ہوتا تو بہت گرمجوشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر کے تعارف کراتے. یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ چھوٹے بھائی ہیں یا یہ کہ بھائی یہ ہندوستان کے سینئر صحافی ہیں. تو یہ ایک بڑا فن کا کہ دوسرے کو، حالانکہ میں ان کے شاگردوں کے کے لیکن یہ ان کی ذرا نوازی تھی. اور جب میں قریب ہوا ہندوستان چھوڑ کر کے جب میں سہارا میں آیا تو 1-2 سال ان کا ساتھ میرا رہا. وہ ریٹائر ہو گئے، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ایکسٹینشن ملا، پھر ایکسٹینشن دیا گیا لیکن ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا. انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنے گھر سے باہر نہیں جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم گئے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، ہم جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، تو ہم ملازمت کو چھوڑ دینا پسند کرتے ہیں لیکن ہم اپنا شہر چھوڑ کر کے نہیں جائیں. اس کے باوجود سہارا سے ہم لوگ الگ ہو گئے، وہ الگ ہو گئے، ہم سہارا میں رہے، لیکن جہاں بھی ملنا ہوتا وہ اسی واجہانہ انداز سے. اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی تھیں جو صحافت کے پیشے میں آپ لوگوں میں سے جو لوگ آئیں گے یا صاحب رہے ہیں، بہت سے راز بھی آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے، خبر کے حوالے سے، تحریکات کے حوالے سے، اور وہ سینے میں پوشیدہ رکھنا پڑتا ہے. اس طرح سے بہت سی واقعات ان کی بھی تھیں لوگوں کے حوالے سے اور تنظیموں اور تحریکات کے حوالے سے. لیکن ان سب سے
کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنی صحافتی ذمہ داری کو اسلامی ترازو میں کیسے پورا کریں. یہ بنیادی چیز ہے. تمام شعبہ حیات کے بارے میں اسلام کی ایک گائیڈ لائن ہے صحافت کے حوالے سے. ان کی تمام تر کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم اسلامی صحافت کا ایک عملی نمونہ پیش کریں اور وہ ہم سب کے لیے ضروری. اچھے قلم کار تھے. ابتدائی دور میں انہوں نے افسانے بھی لکھے، لیکن پھر اللہ نے ان کو اس کی طرف سے بالکل دل برداشتہ کر دیا کہ نہیں، ہمارا قلم چلے گا تو افسانوی ادب کے لیے نہیں چلے گا، حقیقی ادب کے لیے چلے گا، صحافت کے لیے چلے گا. اور وہ بھی آیا جب اتر پردیش اردو اکادمی نے مولانا ابوالکلام آزاد کے 7 سالہ جشن کے موقع پر کچھ خاص کرنے کی کوشش کی. حکومتیں تھیں، بجٹ تھا، تو یہ ہوا کہ الہلال اور انقلاب جو مولانا کے اخبارات تھے ان کو جمع کیا جائے اور ان کو کتابی شکل میں شائع. اس وقت پروفیسر محمود الہی صاحب چیئرمین تھے اور ان کا انتخاب قطب اللہ صاحب پر پڑی. قطب اللہ، آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ مواد آپ کو جمع کرنا ہے اور اس کو ہم کتابی شکل میں اکیڈمی سے شائع. ایک بڑا کام. تمام اخبارات مختلف لائبریریوں میں بکھرے ہوئے تھے، اس کو جمع کرایا اور پروفیسر محمود الہی صاحب نے اپنے مقدمے میں اس بات کے لیے قطب اللہ صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا. اور اسی ترتیب میں انہوں نے اپنی ایک کتاب بھی مرتب کر لی، مولانا آزاد کا نظریہ صاحب. تو وہ ابتدائی طور سے مجھے نہیں معلوم، ڈاکٹر صاحب وغیرہ بتائیں گے کہ جب وہ 90 میں زیر تعلیم تھے ان کا کیا معمول تھا، یہاں کے جو طلبا کے انجمن ہے. لیکن لکھنؤ یونیورسٹی میں جب وہ پہنچے ہیں تو ان کے ساتھ کے جو دوسرے لوگ ہمارے سینئر جن سے ملاقاتیں میری بھی رہی ہیں اور ہوتی ہیں، وہ یہی بتاتے تھے کہ ہمیشہ متحرک اخبار کی نوکری بھی کر رہے ہیں اور یونیورسٹی کی کلاسز بھی، اور اسی لیے وہ ہمیشہ نائٹ شفٹ کو ترجیح دیتے تھے کہ دن ہمارا بالکل خالی رہے اور اپنے حساب سے اپنے دن کو استعمال کریں. بڑی قربانیاں ان کی. لیکن انہوں نے ابھی کبھی بھی اپنے قلم سے کوئی سمجھوتا نہیں. علم میں بات یہ ہے کہ وہ لکھنؤ میں رہتے تھے اور پورے عرب کا جائزہ اپنے کالم میں پیش کیا. اور میں نے ان کی وہ خبریں بھی دیکھی ہیں جو جدہ میں اردو نیوز میں چھپتی ہیں. لکھنؤ اور ہندوستان کے حالات کا جائزہ وہ سعودی عرب کے اخبارات میں چھپواتے ہیں. بڑے بڑے مضامین اور کالم آدھے صفحے کے ان کے کالم وہاں میں نے ان کو شائع ہوتے ہیں. تو وہ واقعی ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ اور بین الاقوامی سطح کے صحافی تھے، پختہ قلم کار تھے. ان کا اس طرح سے چلا جانا ہم سب کے لیے ظاہر سی بات ایک بڑا خسارہ ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے خاص طور سے اس ڈپارٹمنٹ میں لانے کا سیرا انہیں کو جاتا. مجھ سے ایک دن کہا کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ ہمیں وہاں چلنا ہے، آپ کا حکم ہے، چلیں گے بالکل. نہیں کہ وہ ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب نے بتایا کہ نہیں جعفر صاحب سے ملاقات کریں. تو میرے ساتھ گئے، جعفر صاحب سے ملاقات کی. ارے جعفر بھائی کرنے نہیں رہتے بھائی ہم واقف ہیں، آپ سے کہیے کہ پڑھائیں. تو اس طرح سے اگلی نسل کو آگے بڑھانے کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاصہ دیا تھا کہ ہم سب میں ہونا چاہیے تاکہ ہم اگلی جنریشن کو کچھ بہتر دے سکے اور انہیں کوئی مقام عطا کر سکے. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے پسماند بتائیں جبھی بہت. اس کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں صحافت کے معمر استاد مولانا احمد انیس صاحب ندوی کو کہ وہ آئیں اور اپنے تاثراتی کلمات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. بزرگان محترم، جناب صدر، اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، یہ ہم سب کے لیے بے حد افسوس اور رنج کا موقع ہے
کہ آج ہمارے درمیان ایک استاد ہمارے جو کلیگ رفیق کار ہم چھوٹے ہو کر کے ان کے لیے کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ ہم لوگوں کے استادوں کے درجے میں تھے اور اسی انداز سے ہم سب کی تربیت کرتے تھے، اسی انداز سے کرتے تھے وہ، اور ان کا قول اور عمل دونوں برابر تھا۔ وہ وہی کہتے تھے جو کرتے تھے کہ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوچکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم دے۔ وہ جنوں کی حکایات خوچکاں لکھتے رہے۔ میں نے ان کی جو عملی زندگی کا نمونہ دیکھا وہ بہت ہی مؤثر اور مفید ہے، بہت ہی مؤثر اور مفید اس انداز سے کہ جن لوگوں سے انہوں نے صحافت سیکھا وہ آسمان علم و ادب کے اور آسمان صحافت کے آفتاب و مہتاب تھے، اور وہاں سے انہوں نے صحافت کی باریکیاں سیکھی، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلامی سانچے میں ڈھالی اور اسلامی صحافت کا ایک عملی نمونہ تھے۔ ہمیشہ انہوں نے سچائیوں کا ساتھ دیا۔ صحافت جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں، UNI ہو، PTI ہو یا اور دوسرے مراسلہ نگاروں کی خبریں ہوں، ان کے ذریعے بہت ساری خبریں ایسی آتی ہیں جو ہر قسم کی ہوتی ہیں، رد و یابس ہوتی ہیں، جھوٹ بھی ہوتی ہیں، سچی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ یہ دیکھتے رہے وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، طلبہ بھی جانتے ہیں، اساتذہ بھی جانتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے بھی جانتے ہیں کہ مغرب جو ہمیشہ روز اول سے اسلام اور مسلمانوں کے در پہ رہا ہے اور اس کی سازشیں ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رہی ہیں اور آج بھی رہیں، یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ رہا ہے اور ہے۔ لیکن جناب قطب اللہ ندوی مرحوم، جن کو اب مرحوم لکھنا پڑ رہا ہے، کہنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ ہونا ہی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہر ایک کو موت آنی ہے، تو صرف یہ چیز ہے کہ انسان کی زندگی دوسروں کے لیے مفید اور مشعل راہ ہو جائے، دوسروں کے لیے مفید ہو جائے اور مؤثر ثابت ہو، اور اس کے نقش قدم کو دیکھ کر کے آنے والی نسلیں فائدہ اٹھائیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں انہوں نے صحافت سیکھی تھی اور صحافت میں ممتاز ہوئے تھے، افسانہ نگار کی حیثیت سے، ترجمہ نگار کی حیثیت سے، قلمکار کی حیثیت سے اور صحافی کی حیثیت سے، وہ زمانہ ایسا تھا کہ اگر وہ کسی دوسرے عزم کا ساتھ دیتے اور وہاں جاتے تو وہ آسمان صحافت پہ اٹھا دیے جاتے اور بہت ان کا نام ہوتا اور شہرہ ہوتا، لیکن انہوں نے سیم و زر کے بدلے اور روپے اور پیسے کے بدلے انہوں نے سچی صحافت کو ترجیح دی، اسلامی صحافت کو ترجیح دی اور اسلامزم کی طرف لے کے آئے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسے کاز کو اپنے دل سے جوڑا جو واقعی اسلامی کاز تھا۔ مسئلہ فلسطین ان کے دل میں گھر کر چکا تھا اور ہمیشہ ان کا دل اس کے لیے دھڑکتا تھا، اس کے غم میں اس کے خون کے آنسو روتے تھے، اور فلسطین اور فلسطینیوں کے لیے ہر وقت وہ فکر مند رہتے تھے۔ جب بھی میں نے ان کو یہاں ڈپارٹمنٹ میں چھیڑا کہ سر آپ کا مضمون آیا بہت اچھا تھا، تو پوری کہانی بتاتے تھے کہ مضمون آیا میرا اور کہاں کہاں چھپا، کتنے اخباروں میں چھپا اور کس کے فون میرے آئے۔ مختلف ناموں سے مغرب اور اس کی جو ایجنسیاں ہیں، کہیں وہ کلچرل ارچیچی کے نام سے، کہیں تعلقات عامہ بنانے کے نام سے، مختلف لوگوں کو کریٹ کر کے ایسے لوگوں کا کہ جن کا قلم زوردار ہوتا ہے اور چلتا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے کاز کی نمائندگی کرتا ہے، ان کو وہ اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اپنے کاز کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو ہی ان کا کالم چھپتا تھا، شرق اوسط کی دائرے سے ان کے مضامین ابھی اس سلسلے میں بھی آ رہے تھے، ادھر کافی دنوں سے آ رہے تھے، لگاتار آ رہے تھے، جب بھی مضمون آتا ہے تو ہمارے پاس کوئی فون کلکتے سے آتا ہے، کوئی ممبئی سے آتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے۔ وہ اکثر ایسے لوگوں کے ہوتے تھے جو اس مضامین کو پڑھ کے سمجھتے تھے کہ ہزاروں لوگوں تک یہ صحیح بات پہنچا رہا ہے،
وہ اس جھوٹ کی اور اس منافقت کے دھوئیں کی مرغولوں کے اندر سے وہ حقیقت کو تلاش کر لیا کرتے تھے. وہ حقیقت کو تلاش کر کے اور سچی صحافت کا انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا اور کبھی بھی جھوٹی صحافت کو انہوں نے پسند نہیں کیا. ان کا کوئی بھی مضمون ایسا نہیں ہے کہ ایسا لگ رہا ہو کسی صاحب کی وہ یاری کر رہے ہیں یا کسی صاحب کے لیے, کسی بڑے کے لیے یا کسی ایسے کے لیے جو اسلامک کاز سے مخالف ہے, وہ کہیں بھی مداہنت کر رہے ہیں, کہیں اس طریقے سے وہ نظر نہیں آتے ہیں. تو ہم نے ان کو جو دیکھا اس زندگی میں, اس کو واقعی عملی نمونہ اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور ہمارے طلبہ کو اور ہم سب کے لیے اس میں بہت زیادہ نمونے ہیں. انہوں نے زندگی میں, چونکہ وہ خود ایک عالم دین تھے اور عالم دین کے فرزند تھے, تو عالم ابن عالمین کا انہوں نے یعنی کابرن عن کابرین, جو ان کی سرشت کے اندر دین آیا تھا, ایمان آیا تھا, اس مشن کو ہمیشہ انہوں نے فروزہ رکھا. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی ہوا کے جھونکوں سے وہ متاثر ہو جاتا ہے, آدمی اپنی ضروریات سے متاثر ہو جاتا ہے, اپنے خاندان اور لوگوں کی ضرورتوں سے متاثر ہو جاتا ہے, اور سیم و زر میں وہ کشش ہوتی ہے کہ انسان اسی کا دیوانہ ہو کر رہ جاتا ہے. لیکن اپنی جوانی, اپنی زندگی پوری انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے لگا دی. تو محیا امت اللہ رب العالمین ان کا ایک عملی ثبوت تھا, اور ایسا زمین سے جڑے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ کہیں بھی ان کی کوئی بات ہوائی نہیں ہے, ایسا نہیں کہ کوئی بات وہ ایسی بے بنیاد کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے اس کا رابطہ نہیں ہے, کوئی سند نہیں ہے. آتھینٹک چیز ہوتی تھی اور بالکل آتھینٹک خبریں ہوتی تھی جس کو وہ لے کے آتے تھے, پوری تحقیق کے ساتھ ایک بات پھر دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو آل اوور ورلڈ بہت پسند کیا گیا. اور جیسا کہ غفران صاحب نے بتایا کہ وہ یہاں سے یہاں بیٹھے بیٹھے اور عرب نیوز میں ان کی خبریں جاتی تھی اور دوسری جگہوں پہ خبریں جاتی تھی. اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ سست تھے, کاہل تھے, غافل تھے, ایسا نہیں ہے. دن بھر وہ صحافت کے میدان میں دوڑتے رہتے تھے, اور صحافیوں کی بھی کاز کی خدمت کی انہوں نے. صحافیوں کے بھی وہ ذمہ دار رہے, جرنلسٹ ایسوسیشن کے بھی وہ ذمہ دار رہے, اس کے فعال کارکن رہے. تو ایک ایسا آدمی جس نے یہ سب کام انجام دیا, اکیلا آدمی, ایک انجمن تھا کہ اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ, بہت روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی. تو آج جو ان کے بعد ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں, واقعی ان کی یاد ہمیں آ رہی ہے اور ستا رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی قلم میں ہمارے وہ زور عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے اسلامی کاز اور مسلمانوں کے کاز کی نمائندگی کر سکیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شرق اوسط کی ڈائری وہ لکھتے تھے, تو کیوں نہ اسی نام سے ان کو منسوب کیا جائے کہ شرق اوسط کی ڈائری ہمارے درمیان سے غائب ہو گئی. شرق اوسط کی ڈائری جس میں ہم مشرق وسطیٰ کے حالات یہی بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا کرتے تھے, اور اتنے آپ نیٹ پہ تلاش کریں, کسی جگہ تلاش کریں, ایسی چیزیں آتی ہیں کہ آپ اس کا چھانٹنا مشکل ہے. لیکن وہ سب کو صحیح اور غلط کا امتیاز کر کے ہمارے سامنے لا کے پروس کر کے ایک بہترین ڈش ہمارے سامنے ایسا رکھتے تھے کہ ہم سب کو اس سے روشنی ملتی تھی, ہمت ملتی تھی, اور ہم جانتے تھے کہ ہم فلسطین اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہم کچھ کوشش کرنا چاہیے اور ہم کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کے عملی نمونے کو اختیار کرنے کی, جدوجہد کرنے کی, اور اس جو ہے ایسے زمانے میں جس میں ہر لوگ, تمام لوگ متاثر ہو جاتے ہیں چیزوں سے, ہمیں جو ہے سچی اور صحیح صحافت کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اس کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں سینئر استاد مولانا محمد غفران ندوی صاحب کہ وہ اپنے تاثراتی کلمات پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صدر محترم, موقر اساتذہ کرام اور ہمارے عزیز بھائیوں, جس شخصیت کے چلے جانے کے بعد, اس کے انتقال یا اس کے مفارقت کے بعد ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے کہ اپنے مرحومین کو اچھے صفات و کمالات سے یاد کرو, محاسن و موقع. ان سے ان کا تعلق قائم ہوا اور انہوں نے ان کو گا کے منتخب کر لیا,
اور انہی کے پاس رہ کر کے گویا کہ میں کہوں کہ صحافت کو انہوں نے سیکھا اور جانا۔ حیات اللہ انصاری کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا، لیکن یہاں شاید ہی ہمارا عفان صاحب تو جانتے ہوں گے، لکھنوی آدمی ہیں وہ، یعنی آپ کو بات بتاؤں کہ وہ علماء فرنگی محل میں سے تھے، اور کانگریس جو ہندوستان کی قدیم ترین سیاسی پارٹی ہے، لکھنؤ میں اس کے 2-3 اخبار تھے، قومی آواز اردو میں، نوجوان ہندی میں، نیشنل ہیرالڈ انگریزی میں، اور ان سب کو جاری ساری کرنے والے اور ان کو قائم کرنے والے ہندوستان کے اور دنیا کے نامور شخصیت پنڈت جواہر لال نہرو اس کے گویا کہ سرپرست تھے اور نگراں تھے۔ مجھے یاد ہے کہ پنڈت جی جب بھی آتے تو دفتر قومی آواز ضرور جاتے، اور یہ حیات اللہ انصاری صاحب کا نام تھا کہ اپنے اسٹاف کے ادنا سے اعلیٰ ملازمین تک ہندوستان کے وزیر اعظم سے اس کو ملاقات کرواتے، اور پنڈت جی کا یہ دلی لگاؤ تھا کہ قومی آواز دفتر خود جانا اور وہاں رہنا، یہ تینوں باتیں۔ بہرحال جو بات وہ کہنی ہے کہ ہمارے قطب اللہ صاحب کو گویا کہ روز اول سے ایک نامور صحافی اور نامور ادیب حیات اللہ انصاری جیسا شخص ملا استاذ کے حصے سے، اور ان کے سامنے گویا کہ انہوں نے عنوان تلمس طے کیا، اور انہوں نے اگر میں کہوں کہ قلم لے کے پکڑنا سکھایا تو یقیناً یہ سب انہی کا ہے، لیکن انسان کے اندر خود طلب صادق ہوتی ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں، استاذ کیسا بھی ملے، لیکن اگر شاگردوں کے اندر کوئی طلب صادق نہیں ہے تو وہ استفادہ نہیں کر پاتے ہیں۔ بال روز اول سے میں نے ان کو اسی راستے سے جانا، حیات اللہ انصاری صاحب کا جہاں قیام گاہ تھی وہ بھی میں جانتا ہوں، میں بھی کبھی کبھی وہاں جاتا تھا، پر وہ طلب کرتے تھے، وہ تو بہت اونچے آدمی تھے۔ بال پھر اس راستے میں، اس راہ میں قطب اللہ صاحب نے کتنی ترقی کی، اس کی تفصیلات اب ہمارے یہ پیش اور دو مولانا انیس صاحب اور وہاں جناب غفران نسیم صاحب سنا، کیونکہ یہ صحافت کی دنیا کے لوگ ہیں، اور میں بالکل ایک گوشہ نشین سا انسان ملتا تو تھا، اور وہ خود بیچارے اتنے با اخلاق تھے کہ ہمیشہ ہمیں غفران بھائی ہی کہہ کر کے بات کرتے تھے، یعنی جو جونیئرٹی اور سینئرٹی کا خیال ہوتا ہے کہ سب کے مجھ سے سینئر ہے، لیکن کہ ان کی دنیا حقیقت میں ہے کہ صحافت کی دنیا تھی۔ ہمارے دارالعلوم ظلمہ میں جو حضرات ان کے قریب تر تھے اور جو صحافت سے قریب تھے وہ مولانا عبد النور صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا نظر الحفیظ صاحب ندوی، یہ یقیناً 2 ہمارے اساتذہ جو تھے وہ صحافت کی دنیا کے آدمی تھے اور جہاندیدہ لوگ تھے، جب آتے تو دیر تک ان سے گفتگو کی۔ انہیں 3 مشہور دوستوں میں ہمارے مولانا یونس صاحب نگرامی ندوی جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے اور باہر ایک بڑے خانوادے کے چشم چراغ تھے، جن لوگوں سے ان کی زیادہ بے تکلفی اور تعلق تھی، یہی 3 حضرات کے ساتھ میں دیکھتا تھا۔ میری ملاقات جب بھی ہوتی آمنے سامنے تو ظاہر ہے کہ جیسے سعید اور عزیز اور ایک شریف چھوٹا بھائی ہوتا ہے اس طریقے سے وہ ملتے رہے، اور مجھے افسوس ہے کہ ان کی ان صفات سے کبھی اس موضوع پر کوئی ان سے تبادلہ خیال نہیں ہوتا تھا۔ علم تو ہوتا تھا کہ خاص طور پہ ادھر کہنے کہ مرض الموت میں ان کے جو مضامین آ رہے تھے تو اس کے اندر ایک انفرادیت تھی، اس کے اندر ایک خصوصیت تھی، اور یقیناً صحافت کی دنیا سے، علمی کی دنیا سے جو ان کو خراج عقیدت مل رہا تھا اور مسلسل اس پر لکھ رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عنوان سے اس ٹاپک پر کوئی اور نہیں لکھ رہا تھا جس گہرائی سے، جس گہرائی سے انہوں نے، اس لیے کہ انہوں نے ایک سفر طے کیا تھا اس سلسلے میں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال وہ ایک قابل قدر شخصیت تھے، اور یقیناً جیسے کہ ان صفات کو بیان کیا ہمارے بھائیوں نے کہ وہ ایک اسلامی اور ایمانی کہتے ہیں۔ صحافت کا میدان اس وقت کیا صورتحال بنی ہوئی، کیسی مٹی پلید کی ہے اور کیسے اس کو برباد کیا گیا ہے کہ اس وقت بہت ہی غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہے، غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ کہ ہمیں یاد ہے کہ اب سے 30-40 سال پہلے آل انڈیا ایک کانفرنس ہوئی تھی ایڈیٹروں کی سفید برادری میں، اگرچہ میں اس وقت لکھنؤ میں نہیں تھا، میں پٹنہ گیا ہوا تھا، جب آیا تو اس میں مولانا عبد المجید دریابادی رہے تھے اور خود اندرا گاندھی صاحبہ جو اس وقت وزیر اعظم تھی وہ لائی،
حضرت مولانا نے اس میں فرمایا تھا، ایک شعر اس میں پڑھا تھا، جو شعر تو شاعر نے کسی مقصد سے کہا تھا، لیکن وہاں تھوڑی ترمیم کر کے پڑھا تھا، جس کا حاصل یہ تھا، اخبار والوں کو خطاب کیا تھا کہ آپ کے قلم کے نیچے ہزاروں لاکھوں جانیں ہوتی ہیں، آپ کے قلم کے نیچے ہزاروں لاکھوں جانیں ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہم آپ خاص طور پہ ادھر قریبی دور میں دیکھ رہے ہیں گودی میڈیا کتنا بدنام ہوا اپنی ضلالت، اپنے کہنے کی خود غرضیوں کی بنا پر، کہ اس وقت وہ صحافت کو جو مقصد تھا، وہ بنیادی مقصد تو فوت ہو گیا، عوام کے سامنے نہیں، گمراہی کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس سے کتنا غلط کام لیا جا رہا ہے، یعنی جس سے اتنا پاکیزہ کام تھا، اور جن لوگوں نے کیسے شروع کیا تھا، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگ ہوں کہ جنہوں نے پورے عالم اسلام کو اتنا متاثر کیا اپنی صحافت کے ذریعے سے کہ ہوا کا رخ بالکل پھر گیا۔ بہرحال ہم اپنے ایک عزیز بھائی کے سلسلے میں یہاں بیٹھے، یقیناً وہ بڑی صفات اور بڑے کمالات کے تھے، اور یہ صحافت کا میدان ان کا بہت خوشی تھا، اور اچھے اور ایماندار لوگ اب دنیا میں بہت کم ہے، نہیں قحط الرجال ہے، اس لیے کہ اغراض کے ساتھ لوگ کرنے کے وابستہ ہیں، بکتے سب بک جاتے ہیں، کوئی 5,000 میں بکے، کوئی 5 لاکھ میں بکے، کوئی 5 کروڑ میں بکے، لیکن اس وقت صورتحال یہی ہے کہ کیا کہ اللہ ماشاء اللہ کہ جن کو خدا کا خوف ہو اور انسانیت سے ہمدردی ہو، ان کا قلم تو صحیح راستے پہ رہتا ہے، لیکن بقیہ جو ہے وہ سب بکتے رہتے ہیں، عوام کے سامنے صحیح صورتحال نہیں آتی ہے، یہ تو سب واقف ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے کہ اول تو ایسے افراد ملت میں کم پائے جاتے ہیں، اور کوئی ہوتا تو پر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ موت تو ایک حقیقت ہے، اور اس سے کہ آج تم کل ہماری باری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، لیکن وہ ایک ہمارے عزیز بھائی تھے، اور اب خوشی کی بات ہے کہ ابنائے ندوہ میں سے تھے، اور یقیناً ندوے نے جو پیغام اور جو فکر دی اس کی وہ ترجمانی کر رہے تھے کہ صداقت اور سچائی ہمیشہ سامنے آنی چاہیے، اور صداقت اور سچائی کا ہمیں یعنی ان کی موت سے یا ان کے مرحوم کے سے جو ہمارا میں سمجھتا ہوں جو پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ہم سچائی اور صداقت کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ گویا کہ ہمارا ہمیشہ شیوا ہونا چاہیے۔ اور میں سوچ رہا تھا یہ حضرات تقریر کر رہے تھے اور ان کی بہت سی تفصیلات، ان کی خصوصیات بیان کر رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ واقعی ہمارے قطب اللہ صاحب کتنے اچھے آدمی، تو علامہ اقبال چونکہ ایک بالکل یعنی ان کو کیا کیا کہا جائے، ہمیشہ کہنے کہ لسان القوم بھی ہوتے ہیں اور حاطف غیبی بھی ہوتے ہیں، شعراء کے بارے میں کہا گیا نا، تو میں سوچا کہ ہمارے عزیز بھائی کے اوپر کون سا شعر وابستہ آتا ہے کہ رزم دم گفتگو گرم دم گفتگو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل پاک باز، تو میں سمجھتا ہوں وہ پاک دل بھی تھے اور پاک باز بھی تھے، یعنی میں نے اگرچہ عمر کے تفاوت کی بنا پر کبھی وہ اتنا گھلے میں لحاظ ہوتا ہے چھوٹے بڑے میں، لیکن وہ جب ملتے تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک شریف انسان ہے، اچھے دل کا انسان ہے، جس کی شرافت ہر چیز سے چلتی ہے، یعنی مضمون مقاصد اعتبار سے کہ صحافت ان کا میدان تھا، اور میں بھی ایک ایسا گوشہ نشین آدمی کہ جلدی کسی سے ملتا جاتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ جب بڑھتے تو خود لبک کے ملتے، غفران بھائی سے مجھے خطاب کرتے، تو اب مجھے یاد آ رہا کہ حافظات کے ذریعے سے وہ آج جو چیزیں سامنے آئیں کہ رزم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل پاک باز، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عزیز بھائی پر واقعی وہ پاک دل بھی تھا، پاک باز بھی تھا، ایمان والا تھا، اسلام والا تھا، اور پھر دوسری کی صحابت کے ساتھ زبان، یعنی ہم نے زبان دیکھی، یہ ندوے کا فیض تھا یا ان درسگاہوں کا فیض تھا کہ قلم کتنا اچھا تھا۔ آج کل میں کہنے کہ جو صورتحال ہے کہ معیار بہت گھٹ گیا، اخبارات آتے ہیں، تعبیر کی صحیح تعبیر نہیں ہوتی ہے، صحیح املا نہیں ہوتا ہے، بہت گھٹے ہیں، لیکن وہ شخص میں سمجھتا ہوں کہ اردو صحافت کے اندر کا مطلب بہت ایک نمایاں شخصیت تھی، اور جو کہیں کہ اسلام کی اور مسلمانان ہند کی کیا مسلمانان عالم کی وہ ترجمانی کر رہا تھا، وہ ہم میں سے اٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی مصیبتیں پیدا کرے، ہمارے یہ سب بھائی اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی اگر انہوں نے صحافت کے میدان میں قدم رکھا تو میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کے پیش رو تھے، آپ ان کو اپنے لیے کہنے کہ اپنا رہبر سمجھیے، اور ان کے اچھی چیزوں سے آپ
मान हासिल कीजिए, उनकी चीज़ों को पढ़िए बराबर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से ये नानावीन के ऊपर वो देखिए बाल हमें जो इस्लामी तालीमात के अंदर आप समझते हैं, जब अपने किसी अजीज़ और किसी भाई के इंतकाल की हम इत्तला सुनते हैं तो सबसे पहले जो कलमात आते हैं हमारी ज़बान पर क्या आते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी आपने गौर किया कि इन कलमात के अंदर तसल्ली और तस्कीन का कितना बड़ा सामान है? कुरान की इन कलमात के अंदर, इन आयतों के अंदर कहने कि जाने वाले के लिए और अपने लिए भी कि जब सुनते हैं तो सबसे पहले एक ईमान वाला भाई क्या कहता है? किसी हादसे इंतकाल की तरह सुनता है, क्या सबसे पहले क्या कहता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, हम तो अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमको जाना है। क्या कि वो भाई हमारा अपनी खूबियों कमालात के साथ चला गया, और मैं समझता हूँ कि बावजूद की दूरी होने के बावजूद मैं यही समझता हूँ कि उनके बड़े सदक़ात जारियात हैं, उनके बड़े सदक़ात जारियात हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने कलम के ज़रिए से तो खिदमत की, यानी दुनिया तो देख रही थी कि अखबार में मज़मून आ रहे हैं कुतुबुल्लाह साहब के, लेकिन हकीकत ये कि उसके पसे पर्दा और उसके पीछे जो चीज़ वो उनकी ईमानी हमियत थी, ईमानी गैरत थी, ये उनके जज्बात थे जिसकी बिना पर। वरना इस वक्त आप देख रहे हैं कि आलमी सतह पर मसले फ़िलिस्तीन, यानी ये तरक्की याफ्ता दुनिया है, ये हैवानों की दुनिया है, ये बहीमियत की दुनिया है कि इस तरीके से हज़ारों बच्चे और औरतें हैं, किसी के नहीं। हम नहीं कहते, मैं तो चाहता हूँ दुनिया की कोई बड़ी ताकत हो, लेकिन वो बिल्कुल जानवरों की दुनिया में है कि उनके दिल न पसीजे किस तरीके से यतीम बच्चों की आहों कराहों से उनके अस्पतालों के ऊपर बमबारी हो, उनके लिए जो सामान खाने भेजा जाए वो महीनों सड़ता रहे और उन तक न पहुंच सके, वो इंसान नहीं हो सकते। ये इंसान ये चमक दमक की दुनिया जिससे आप मुतासिर हो रहे हैं, क़तन में मैंने अभी अपने कहने कि उसमें सच्चा राही में संपादक लिखता रहता हूँ, अल्लाह ताला ने कुछ थोड़ी बहुत आया तो उसमें हमने कहा कि ये तरक्की याफ्ता दुनिया जिसको इस वक्त मौजूदा दुनिया के मुकाबले, साबिक़ा दुनिया के मुकाबले तो इसको बहुत ही ऊंचा समझा जा रहा है कि गोया कि इंसान ने बड़ी तरक्की की, लेकिन मैं समझता हूँ ये दरिंदा सिफत इंसान है, दरिंदा सिफत इंसान है कि किसी का कलम नहीं चलता है, किसी की ज़बान नहीं चलती है, कैसे खाना है। यानी इधर जब कहने के फ़िलिस्तीन के इन यानी कि मासूम बच्चों की और वहाँ के औरतों की चीज़ें आती थी तो मेरा खाना बदमज़ा हो जाता था। मैंने कहा कि खाना किस तरीके से मैं खाऊँ, देख रहा कि वहाँ हमारी में कोई हमारे इधर नहीं, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पूरी उम्मत कल जसदिल वाहिद है, कि कहीं जिस्म के किसी अज़्व के अंदर भी अगर तकलीफ में पड़ा जिस्म उसके कहने तकलीफ़ को महसूस करता है। हाँ, इतने ममालिक, इतनी मुल्कें, इतनी मिल्लत, इतनी तस्कीमें, और हम बिल्कुल आराम के साथ खा रहे हैं और पी रहे हैं और सो रहे हैं। नींद हमारी उड़ जानी चाहिए। जो कुछ हुआ शुनीदा का बोध मानंदी था। मैं नहीं समझता हूँ कि उन पर जो मज़ालिम और जिस तरीके से उन्होंने अज़ियतें बर्दाश्त की है वो पूरे तौर पर दुनिया के सामने नहीं आई। बस भाइयों, ये बात थी अजीज़ भाई के सिर, अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको उस राह पर चलाए। और हम अपने बच्चों से कहते हैं कि उनके अंदर भी वही दीनी गैरत और दीनी हमियत होनी चाहिए, दीनी गैरत और दीनी हमियत होनी चाहिए। मरते दम तो वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, यही अज़मत पैगाम है। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके बाद सदर शोबा सहाफ़तुल लिसानियात के जनाब डॉक्टर उबैदुर रहमान नदवी साहब को दावत देते हैं, वो अपने तासुरात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मुहतरम, मुअक्कर असतिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग जिन शख्सियत की ताज़ियती प्रोग्राम के लिए यहाँ बैठे हैं वो हज़ारों में अगर तलाशे आप तो हज़ारों में एक उनकी तरह आपको मिल पाएंगे। ऐसी शख्सियत थी वो। कौमी आवाज़ को उर्दू सहाफ़त की यूनिवर्सिटी कहा जाता है। कौमी आवाज़ को उर्दू सहाफ़त की यूनिवर्सिटी कहा जाता है। उसी कौमी आवाज़ के वो क्या थे, पास आउट थे वो कौमी आवाज़ के।
اور اس کے بانی ایڈیٹر حیات اللہ انصاری صاحب ان کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، شاگرد خاص کی طرح سمجھتے تھے۔ کیوں سمجھتے تھے؟ آپ طلبہ عزیز سے درخواست کرتا ہوں، کوئی ٹیچر کسی کو اگر کوئی اچھا سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے اندر گٹس ہیں، کوالٹیز ہیں۔ اور جیسے کہ صحافی سینئر صحافی غفران صاحب نے کچھ دن پہلے بتایا کہ حیات اللہ انصاری صاحب وہ اپنے گھر میں ان کو رہائش دی تھی، اپنے گھر میں ٹھہرائے تھے۔ تو اس سے بڑھ کر اب کیا ہو سکتا ہے جو کوئی کسی کو اپنا گھر میں ٹھہرائے، تو اس سے عزیز اور کون ہو سکتا ہے؟ تو برسوں تک ان کی سرپرستی میں وہ رہے اور کام کیے۔ اس کے بعد اس وقت جو وہ جو ہے مشرقی ایشیا کی ڈائری، ابھی تو شرق اوسط کی ڈائری لکھ رہے تھے، ایٹ دیٹ ٹائم وہ لکھ رہے تھے مشرق اوسط کی ڈائری۔ تو ابھی تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس وقت انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ندوہ تشریف لاتے تھے، اور ندوے میں جتنی عربی کے اخبارات جرائد آتے تھے، ان تمام اخبارات اور جرائد کو چھان بین کر اور جیسے کہ بتایا کہ نائٹ ڈیوٹی کو پسند کرتے تھے۔ وہ کیوں پسند کرتے تھے؟ دن بھر وہ پڑھتے تھے، وہ دن بھر پڑھتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے، اور ان کی تحریریں بالکل مستند اور مدلل ہوتی تھی کہ وہ پڑھ کے لکھتے تھے، چونکہ عربی داں بھی تھے، ندوی تھے، صحیح الفکر تھے، اور ندوے کی ترجمانی بھی کرتے تھے۔ وہ ندوے کے لیے دفاع بھی کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ ندوے کے لیے وہ لڑ پڑے، ایک جگہ وہ کسی نے ندوے کے خلاف بولا تو ندوے کے لڑ پڑے۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو خیر، تو وہ اس کے بعد اس مولانا کیا کہتا ہے حیات اللہ انصاری صاحب ان کے ساتھ بہت دنوں تک کام کیے۔ اس کے بعد پھر آپ کا عشرت علی صدیقی صاحب، یہ بھی بڑے پائے کے نام اور ادیب تھے۔ اس کے بعد پھر جناب عثمان غنی صاحب کی سرپرستی میں رہے۔ اس طرح ہندوستان کے نامور صحافیوں کے ساتھ ان کو کام کرنے کا موقع ملا، اور اس موقع ملا تو ایسے نہیں جہاں ہم اور آپ کی طرح کہ استاد کوئی اگر پڑھائے تو پھر اس آپ خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا اگر کسی استاد سے کوئی ایک لفظ سیکھ لیے تو وہ کبھی اس کا غلام بن جاتا تھا۔ تو یہ ان کے اندر یہ غلامیت، جس سے کوئی بات سیکھ لیتے تھے، ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ جو 2014 سے ان سے ہمارا سابقہ ہے۔ جو 2014 کو میں جب یہاں کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنا تو اس وقت جو ہے یہ ندوے ہی کے، ہم سے پہلے ندوے ہی کے اساتذہ پڑھاتے تھے صحافت میں۔ لیکن میں نے ایک دن مولانا حمزہ صاحب سے بات کی کہ سر صحافت کا یہ ہے، وہ مطلب ڈپارٹمنٹ ہے، اور ٹھیک ہے ندوی صحافی بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ پریکٹیکل جو وہ ہے صحافی ان کو آپ بلائیے باہر سے۔ تو پھر انہوں نے ان کا فون نمبر دیا کہ تم قطب اللہ کو بلاؤ۔ اس طرح میں نے ان کو بلایا۔ اس کے بعد پھر ایک فضل الرحمن صاحب تھے، وہ بھی بڑے صحافی، ابھی علی گڑھ چلے گئے۔ ان کے بعد پھر ان کا علی گڑھ جانے کے بعد میں نے کہا سر کوئی اچھے صحافی دیجیے، تو پھر سر غفران صاحب کا نام لیا، اور انہوں نے کہا یہ بہت اچھے صحافی ہیں اور وہ ہیں بہت لائق اور فائق وہ ہیں صحافی ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں اور دیانت بھی ہیں۔ تو سر کا پھر اپوائنٹمنٹ لیا ہوا۔ اس طرح وہ ندوے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے وہ۔ اور صحافت کیا ہے؟ ایک صحافت ہمیشہ ایک مشن رہی ہے اور مشن رہے گی۔ جناب قطب اللہ صاحب صحافت کو کبھی پیشہ کے طور پر نہیں لیا تھا، ورنہ بہت پیسہ کماتے وہ۔ صحافت کو ہمیشہ ایک مشن کے طور پر، ایک دعوت کے طور پر لیا، اور ان پر تا حیات اسی پیشے پر وہ کام، دعوت مشن کے طور پر کام کر کے گئے وہ۔ آپ کو معلوم ہے یہ موجودہ جو زمانہ ہے یہ پوسٹ ٹروتھ کا زمانہ ہے۔ پوسٹ ٹروتھ کہتے ہیں حقائق کو چھپانا اور حقیقت حال سے نظر چورانا۔ حقائق کو چھپانا اور حقیقت حال سے نظر چورانا، اس کو کہتے ہیں پوسٹ ٹروتھ۔ تو یہ قطب اللہ صاحب کیا کرتے تھے؟ حقائق کو سامنے لاتے تھے۔ جب ان کا مضمون پڑھتا تھا، وہ ہمارا مضمون کیا ہے، لیکن جب بھی ہم لکھتے تھے کہتے آپ کا مضمون اچھا ماشاءاللہ پڑھا، اور یہ کیا وہ کیا، ہمیں انکریج کے لیے۔ تو میں ایک دن ان سے کہا کہ سر آپ کہاں سے لکھتے ہیں اس طرح؟ آپ فلسطین پر، ہم لوگ انگریزی اخبار عام طور پر انگریزی اخبار پڑھتے ہیں تو وہ تو ون سائڈڈ ہیں، لیکن آپ کا جب مضمون پڑھتا ہوں تو تھوڑا دل کو تسلی ملتی ہے کہ نہیں کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، ہم فلسطین میں لوگ زندہ ہیں۔ لیکن انگریزی اخبار پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہاں کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ ابھی ریسنٹلی جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو اسی دن دوسرے دن وہ آئے پڑھانے کے لیے، تو میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان سے پوچھا سر کیا بات ہے، کیا وہ فلسطین میں جنگ جیت لیے ہیں، اس کے بعد پھر لبنان پر حملہ کیے ہیں کیا؟ تو وہ ہنسنے لگے۔
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہار کی دلیل ہے ان کی، وہ اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے تو اعلان نہیں کیا نا کہ ہم فلسطین میں ہماری جیت ہو گئی اور پھر دوبارہ ہم لبنان پر حملہ کر رہے ہیں. کہاں کہا وہ؟ آفٹر 1 ایئر گزرنے کے بعد بھی یہ کہاں کہا؟ ابھی ہے وہاں اس طرح. لیکن لبنان پر جو حملہ کیا اسی دن دوسرے دن آئے تھے. میں نے کہا وہ کیا اسرائیل جیت لے کیا وہاں جنگ جیت لے کے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ اپنی خامیاں اور شارٹ کمنگز کو چھپانے کے لیے اس نے وہ کیا، لبنان پر حملہ کیا تاکہ لوگ دیکھے یہ فلسطین بھی ختم، پھر یہ دوسرا لبنان بھی ختم ہونے جا رہا ہے نا. تو وہ کیا تھے؟ ایک پکے صحافی تھے. بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ آسمانی صحافت کے درخشاں ستارے کے ساتھ ساتھ وہ افسانہ نگار بھی تھے. ان کی پہلی جو افسانہ ہے وہ گونگی توپ. یہ کس پر ہے؟ یہ فلسطینیوں کی کہانیاں. وہ بچپن ہی سے وہ فلسطین کو پتہ نہیں کیا زمانہ طالب علم ہی سے فلسطین پر وہ نظر رکھتے تھے اور اسی وقت سے لکھتے تھے. وہ یہ 13 افسانوں کا مجموعہ ہے گونگی توپ. ان کی یہ فرسٹ کتاب، پہلی کتاب شائع ہوئی 1882 میں، سوری 1982 میں. یہ فرسٹ کتاب ہے، اس میں 13 وہ افسانہ ہے. ان دا سیم اسی طرح ان کی دوسری کتاب ویزا، یہ ان کے خود کا افسانوں کا مجموعہ ہے، اپنے تجربات کی روشنی میں اس نے لکھا. اس میں بھی 13 مضامین ہیں، اس میں بھی 13 وہ افسانہ ہیں، 13. وہ بھی بہت مقبول ہوئی. اور تیسری کتاب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 1988 میں 1988 میں اردو اکیڈمی کی طرف سے جب ان کی اردو اکیڈمی کی ایما پر ان کو حکم دیا گیا کہ آپ مولانا آزاد کی صحافت پر کوئی کتاب لکھیے، تو مولانا آزاد کا صحافت نظریہ وہ کتاب آئی. اچھا ہے تو مختصر کتاب لیکن بہت ہی جامع کتاب ہے وہ. تو جب ان کا انتقال ہوا مجھے یہ سب پتہ نہیں تھا زیادہ ڈیٹیلز، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ جائیے، جلدی جائیے. اس لیے مولانا جعفر صاحب نے ہم سے بات کی کہ آپ ایک میسیج بھیجیے اس میں. تو ہم نے کہا فوراً اس کو بھیجا تو پتہ چلا 3 کتابیں ہیں ان کی. اس سے پہلے کبھی جیسے اصل میں ہم لوگ قدر نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ جب رہتے ہیں نا تو قدر نہیں کرتے ہیں، جب چلے جاتے ہیں تو پھر تڑپ ہوتی ہے اس کی. تو خیر یہ بے باک صحافی تھے اور ایک خالص اسلامی صحافی تھے، اور کبھی بھی اپنی صحافت کو اس نے پیشے کے طور پر نہیں بلکہ ایک مشن، دعوتی مشن کے طور پر استعمال کیا. اور ایک سچے ندوی تھے اور اسلام کے ایک سچے مبلغ تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انہی کی طرح بنیں. اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ٹو گیٹ سکسیس ان لائف 3 things are most. فرسٹ تھنگ کیا ہے؟ ڈٹرمنیشن، عزم، ارادہ. وہ پکے ارادہ کے انسان تھے. وہ ارادہ کر لیا تو چاہے رات 12 بجے 13 بجے کوئی مسئلہ نہیں ان کو، وہ کام کرنا ہے، اس کو کام ان کو کرنا ہے. تو ڈٹرمنیشن، عزم، پختہ عزم والے آدمی تھے وہ. اور نمبر 2 ہارڈ ورک، سخت محنت جیسے کہ سبھی نے بتایا کہ بہت محنت کرتے تھے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ پروپر اپلیکیشن آف ٹائم یا پروپر یوز آف ٹائم، وقت کا صحیح استعمال. کہیں جاتے فوراً ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے وہ اپنا. تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مطلب ان کی لائف کا اگر ہسٹری پڑھے ہم اور ان سے ہم سیکھیں تو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس مواد مل جائیں گے ان پہ. اور ہم انشاءاللہ ہمارے ایک گروپ ہے، ہم لوگ انشاءاللہ ایک کتاب ان کی شخصیت پر انشاءاللہ جلدی ہی ودن 2 months انشاءاللہ ہم لوگ نکالیں گے. اور ہم نے میسیج بھیج دیا ہے قطب اللہ صاحب حیات و خدمات کے نام سے، اور ہم اساتذہ کرام سے بھی آرٹیکل لکھائیں گے انشاءاللہ. ان کی حیات پر ایک کتاب آ جائے گی انشاءاللہ. تو ہم ان حضرات کے گفتگو کے بعد ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تو صدر محترم سے سننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بہت دنوں تک ساتھ رہے اور شروع سے، حالانکہ آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے وہ، تو ہم تو صدر محترم سے سنیں گے انشاءاللہ. آخر میں صدر جناب نگرامی صاحب ندوی کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. دعائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ان تک کو نوازیں جو مان لیے مسئلے نہ بنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی اتنا ڈاکٹر عبید الرحمن، ہمارے غفران بھائی انیس اور بھائی میں غفران، یہ سب بول چکے ہیں. اس کے بعد اب بولنے کی کوئی طاقت نہیں رہ گئی. اب ہم کیا بولیں؟ لیکن یہ ایک بات تو ہے کہ جیسے قرآن شریف کا آیت ہے
कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा रब्बुका ज़ुल जलालि वल इकराम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हशर को जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और उन्होंने चादर हटाई। उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, ताब हय्यन व ताब मय्यतन, ताब हय्यन व ताब मय्यतन। तो हम इनका कोई मुकारना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबुल्लाह से नहीं कर रहे हैं मरहूम से, लेकिन ये हकीकत है कि उनकी ज़िंदगी बड़ी पाकीज़ा ज़िंदगी थी, बड़ी पाकीज़ा ज़िंदगी थी। अभी दुशंबे को हम यहाँ पर आए, हम डॉक्टर उबैदुर्रहमान बात ही कर रहे थे कि पता नहीं कैसे इनके खुतबुल्लाह की तबीयत कैसी है। 1 घंटे के बाद इनका टेलीफोन आया हमारे पास। उन्होंने कहा कि खुतबुल्लाह साहब का इंतकाल हो गया है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि हम ऐसा है कि जब नमाज जनाजा हो तो हमको इतना कर देना था कि नमाज जनाजा में शिरकत तो कर सकें, नमाज जनाजा में शिरकत तो कर सकें। लेकिन हकीकत ये है कि सबसे बड़ी चीज़ उस सहाबी तो थे, जैसा कि भाइयों ने सब बताया, और अच्छे सहाबी थे, जैसा बताया अभी डॉक्टर साहब ने कि वो हयातुल्लाह अंसारी, हयातुल्लाह अंसारी, इरशाद अली सिद्दीकी, उस्मान गनी, इन लोगों के साथ इन्होंने काम किया है और हमेशा वो काम। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत ही खलीक इंसान था, बहुत ही खलीक इंसान था। एक चीज़ का मुझको सदमा है, सदमा ये है कि अभी मजलिस निज़ाम जब हुई तो उसके अंदर मैंने पेश किया कि जितने लोग नदवे के हैं वो सहाफ़त में पढ़ा रहे हैं वो सब नदवे ही के हैं, लेकिन खुतबुल्लाह ऐसा है जो कि नदवे से का ताल्लुक़, नदवे में पढ़े हुए हैं लेकिन इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। तो उन लोगों ने बेचारों ने मतलब ये है कि कुछ थोड़ा मुकर्रर कर दिया, मुकर्रर हमारी बात मान करके उन्होंने मुकर्रर कर दिया। फिर डॉक्टर उबैदुर्रहमान ने मुझको दिखलाया कि देखिए ये आर्डर आया है, ये आर्डर आया है। और अच्छी बात ये है कि उबैदुर्रहमान ने उनको खुतबुल्लाह को दिखा दिया, खुतबुल्लाह को दिखा दिया कि देखिए ये आर्डर आया है, लेकिन उन तक पहुँचे ही नहीं। पहुँचे पैसे भी अभी आ गया, पैसे भी आ गया, लिफाफा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरी बात, एक बात ये कहना है कि वो सहाफ़ी तो थे ही, लेकिन वो चूँकि अरबी पढ़े हुए थे ना और नदवे पढ़े हुए थे तो अरबी से इनका ताल्लुक़ था। ये मोहम्मद हसनैन हैकल, नजीब महफूज, तौफ़ीक़ हकीम, इन सब से, ये सब मिस्र के बड़े नामवर लिखने वाले थे, इन सब से मुतासिर थे और जानते थे कि अरबी दुनिया में क्या हो रहा है। ये इनकी बड़ी खुसूसियत थी कि अच्छा, फिर इसके अलावा वो हरमैन भी जा चुके थे, हरमैन भी जा चुके थे और यूनुस भाई रहमतुल्लाह अलैह से उनके बड़े गहरे रवाबित थे। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई अनीस कि वो बहुत ही खलीक आदमी थे, बहुत ही खलीक आदमी थे। 7-8 महीने रहे। हाँ, वो बिल्कुल बहुत खलीक आदमी थे। और जैसा कि गुफरान भाई ने बताया कि होता यह था कि वो अगर कहीं हम आम तरीके से हम पीछे बैठते हैं, कि कोई महफिल होती है तो हम पीछे बैठते हैं, लेकिन जब जलसा या महफिल ख़त्म होती थी तो वो फ़ौरन मेरे पास आते थे, यूसुफ भाई, यूसुफ भाई, यूसुफ भाई, अरे यार ये कहाँ लोग चले गए, कहाँ लोग चले गए। और मैं अपने तलबा से, डॉक्टर साहब, मैं अपने तलबा से यही कहता रहा हूँ कि 2 आदमी यहाँ पर ऐसे थे कि जिनसे तुम लोगों को सीखना चाहिए था। एक तो हुसैन अमीन, वो हमारे रिश्तेदारों में थे, और दूसरे ये थे खुतबुल्लाह। लेकिन खुतबुल्लाह चला गया, अब उसकी सिर्फ क्या है, यादें रह गई हैं, खुतबुल्लाह की यादें रह गई हैं। और कोशिश, जैसा कि डॉक्टर उबैदुर्रहमान ने कहा है या अनीस ने आपने कहा है कि उनके कोशिश, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और मुताला। और बार बार मैं इन लोगों से कहता रहा हूँ कि भाई खारिजी मुताला जो है ना, ये हम आए और लेक्चर तक चले गए, ये नाकाफ़ी है, ये कतई नाकाफ़ी है। बाहर का मुताला बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जैसे कि ये क्या कहते हैं, खुतबुल्लाह पढ़ता था, यूँ बता रहे हैं हम, पढ़ता जैसे था, इसलिए हमसे छोटा था वो खुतबुल्लाह, और उसी लिहाज से वो हमसे मिलते भी थे। खुतबुल्लाह हमसे मिलते भी उसी अंदाज से थे, एक बड़ेपन
اور چھوٹےپن کا جو وہ فرق مراتب تھا، یہ قطب اللہ اس کا خیال رکھتے تھے. عجیب یار عبید الرحمان، یہ منڈے کو ہم ان سے بات کر رہے تھے، اور بات کرتے کرتے میرا خیال ہے اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا. جی ہاں صحیح، بالکل صحیح ہے نا، اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن ہم لوگوں نے اب جیسا کہ بھائی صاحب نے کہا کہ ہم لوگ قدر کب کرتے ہیں؟ جب انسان چلا جاتا ہے. جب انسان چلا جاتا ہے اب ہائے ہائے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اور میں نے تم لوگوں سے طلبہ سے ہم نے ہمیشہ کہا کہ 2 آدمیوں سے تم لوگ فائدہ اٹھاؤ. یہ لوگ ماہر لوگ ہیں، ایک قطب اللہ اور دوسرے یہ حسین امین. اور ان کے ڈاکٹر صاحب کی شرافت یہ تھی، جب حسین امین کا انتقال ہوا تو یہ باقاعدہ اپنی پوری پارٹی کو لے کر کے، یعنی صحافت کے لڑکوں کو لے کر کے یہ قبرستان تک آئے تھے. لیکن یہ سب چیزیں ختم ہو گئی بھائی. جو پرانی روایات تھیں، جو اسلامی روایات تھیں، وہ ختم ہو گئیں. اب ہم قطب اللہ کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ کیسا انسان تھا. اور یقین جانو کہ ہم رات بھر ہم نہیں سوئے. اس کے بعد قطب اللہ کے انتقال کے بعد رات بھر ہم نہیں سوئے. اور میری خواہش تو یہ تھی ڈاکٹر عبید الرحمان، ان کی نماز جنازہ جو ہو وہ نذبے میں ہونی چاہیے. وہ فوراً لے چلے گا. معلوم یہی ہوا کہ فوراً لے کر کے چلے گا. یہاں ہو سکتی تھی، یہاں ہو جاتی، اس کے بعد وہاں یہی ہم چاہ رہے زیادہ تھے. مناسب تھا، لیکن انہوں نے جلدی فیصلہ کر لیا. جلدی حالانکہ ان کی تدفین اشاباد ہوئی ہے. ان کی تدفین اشاباد ہوئی ہے. زندگی کا بڑا وقت یعنی شروع دور سے، یعنی کم سے کم ہم کہیں تو 60 سال تو لکھنؤ میں رہے وہ. ہاں، اور ندوے سے تعلق بھی بنا رہا. ندوے سے خاص طریقے سے مسلسل اگر نماز جنازہ یہاں پڑھے تو ایک جنب غفیر ہوتا. جی بالکل. اور کیا نہیں، اس کے علاوہ خود ان کا مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں سے ان کا بڑا تعلق تھا. لیکن ہم دونوں صحافہ کے مولانا علی میاں صاحب بلا حسین امین صاحب کو اور قطب اللہ صاحب. ہاں وہ رپورٹر کی طور پر وہ. ہاں. لیکن یہ کہ یہ ہمارے غفران بھائی اور غفران بھائی، آپ غفران ہیں جی، اور انیس میاں، ان لوگوں نے جو تقریریں کی ہیں، اور ڈاکٹر عبید الرحمان نے جو تقریر کی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کہنے کچھ ہے ہی نہیں. ہم کیا بولیں؟ نہیں، دعا یہ غفران بھائی کریں. غفران بھائی دعا کر دیجیے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد وأنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته يا أرحم الراحمين. ایک تصویر جو ہے سر، آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیے.